السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان طارق، آن لائن گرو کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایس سی ویڈیو کورس کے ساتھ، جو کہ آج میرا 8واں لیکچر ہے۔ کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمیں ای میل پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ ضرور لائک کریں۔ تو آج جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس کا بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں، میں نے آن پیج ایس تو آپ کو بتا دی ہے، آپ کو سمجھا دی ہوئی ہے پچھلے پریویس لیکچرز میں۔ سارا کچھ آن پیج ایس کے ریلیٹڈ ہی تھا۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے، کوئی بھی کچھ کوئی بھی پرابلم ہے یا کوئی بھی کوسچن ہے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں آنسر کرنا، جو بھی ہماری سائٹ پہ کمنٹ کرتا ہے ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اس کو رپلائی کرنا۔ تو آپ کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں گے۔ جو بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہیں اپنی ایس کے کرتے دوران یا کچھ بھی، تو ہم آپ کو رپلائی ضرور کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو آج آن پیج ایس کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز ہم نے مس کی ہے، جو ڈو فالو اور نو فالو لنکس کے بارے میں بتانا میں بھول گیا تھا، وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن ابھی میں انشاءاللہ یہ والا بنا رہا ہوں آف پیج ایس کے ریلیٹڈ، اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈومین اتھارٹی کیا چیز ہے۔ میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں بات کی، میں نے پیج اتھارٹی اور پیج رینک کے بارے میں بھی نیکسٹ لیکچرز میں بات کرنی ہے، جن کے تھرو آپ رینکنگ لیتے ہو گوگل میں، جن کے تھرو آپ کو امپورٹنس ملتی ہے گوگل میں، ٹھیک ہے۔ گوگل نہیں، باقی بھی جو سرچ انجنز ہیں وہ بھی آپ کو اسی بنیاد پہ آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں اور آپ کو پہلے پیج پہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جسٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈومین اتھارٹی کا میں نے ذکر کیا، ڈومین جو پیج رینک کا ذکر کیا اور پیج اتھارٹی کا ذکر کیا۔ میں اس لیکچر میں ڈومین اتھارٹی کے بارے میں جب بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو واٹ از ڈومین اتھارٹی، اور یہ ہے کیا چیز، کنہوں نے سب سے پہلے بنائی تھی؟ ڈومین اتھارٹی بیسیکلی موز ڈاٹ کام نے، آپ نے موز ڈاٹ کام کا تو نام سب نے سنا ہوگا۔ موز ڈاٹ کام نے یہ ایک سٹیپ دیا تھا، یہ گوگل کا سٹیپ نہیں ہے۔ ڈومین اتھارٹی کے بارے میں گوگل نے ریکگنائز اسے لازمی کیا ہے، اسے مانا ضرور ہے کہ جی یہ ٹھیک سٹیپ دیا ہے، لیکن یہ گوگل کا اپنا سٹیپ نہیں ہے، گوگل کا اپنی یہ ایس ای او کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ موز ڈاٹ کام نے ایک دیا تھا۔ موز ڈاٹ کام ایک بڑی بہترین سائٹ ہے جو آپ کو انالیٹکس کے ٹولز وغیرہ ایس ای او کے ریلیٹڈ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ کمپٹیٹرز کے ریلیٹڈ بھی کچھ ان کے ٹولز ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن اس میں کورس میں ایک اناؤنسمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کورس کے تھرو اتنا لازمی کروا دوں گا کہ آپ اپنی سائٹ کو اوپر لا سکو گے، اپنی سائٹ کو کم از کم بلاگ کو اوپر لے آؤ گے۔ لیکن آپ یہ فل کورس میرا تقریباً 100 ویڈیو کے قریب یہ چلا جائے گا، وہ یہ والا فل کورس آپ کو ڈی وی ڈی میں ہی ملے گا، اور ڈی وی ڈی کی پرائس آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہے 3000، آپ پاکستانی روپیز کے حساب سے 3000 بنتے، 3000 میں ڈی وی ڈی کورس ملے گا آپ کو۔ اس میں پورے کورس میں اے ٹو زی ہر چیز ہوگی، لیکن یہ والا کورس جو فری میں ہوگا، اس میں اتنا ضرور میں آپ کو کر دوں گا، اتنا ایبل کر دوں گا کہ انشاءاللہ آپ اپنی سائٹ کو فرسٹ پیج پہ لا سکیں گے۔ ڈومین اتھارٹی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کوالٹی اور اتھارٹی بیک لنکس پہ۔ کوالٹی بیک لنکس کا مطلب یہ کہ کوالٹی بیک لنکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سائٹ کے ریلیٹڈ، اپنی سائٹ کے نچ کے ریلیٹڈ کسی بھی سائٹ پہ جا کے بیک لنک لیتے ہیں وہاں سے، کسی اتھارٹی سائٹ سے، یعنی کہ کوئی کسی ایسی ڈومین سے جس کا پیج رینک ہے گوگل میں، جس کا مطلب کافی زیادہ ڈومین اتھارٹی ہے، جس کی پیج اتھارٹی ہے، جس کا پیج رینک گوگل میں ہے 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 8 ہے یا 10 ہے، جتنا بھی ہے، اس کی ڈومین اتھارٹی بھی اچھی ہے، اس کی
پیج اتھارٹی بھی اچھی ہے، وہاں سے آپ اگر بیک لنک لیتے ہو تو اس سے آپ کی ڈومین اتھارٹی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے۔ تو بیسک ڈومین اتھارٹی کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے نمبر ہوتے ہیں 1 سے لے کر 100 تک، لیکن جب آپ 10 سے لے کر 100 تک عموماً کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ شروع 1 سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھو تو 30، اگر آپ 30 مارکس کر لیتے ہو نا، آپ 30 مارکس لے لیتے ہو کسی بھی ڈومین میں، مطلب آپ کی اتنے اتھارٹی ہے کہ 30 نمبر پہ آ جاتی ہے وہ، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ ڈومین اتھارٹی چیک کیسے کرنی ہے۔ آپ اگر آپ 30 نمبر لے لیتے ہو 100 میں سے، تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا یہ ایک سکور ہے۔ اگر آپ 50 لے لیتے ہو، آپ 50 لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی بات کوئی نہیں۔ اگر ہم یہاں پہ آئیں monse.com، میں نے آپ سے یہ والا ٹول میں نے آپ کو کورس کے پہلے ہی بتایا تھا، ڈومین اتھارٹی۔ یہاں پہ میں ڈومین پہ جاؤں گا اور اس کو اوپن کروں گا۔ یہ اگر ہم چیک ڈومین اتھارٹی پہ کلک کریں، یہ دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں چیک ڈومین اتھارٹی پہ، میرے پاس ایک ڈومین ہے designsmag.com، تو میں اس کی ڈومین اتھارٹی میں چیک کرتا ہوں کہ کتنی ہے اس کی ڈومین اتھارٹی۔ یہ والی سائٹ کی میں ڈومین اتھارٹی چیک کرتا ہوں۔ اب دیکھ سکتے ہیں اس کا سکور آیا ہے 41، یعنی کہ اس کی ڈومین اتھارٹی بہت ہی زبردست ہے، بہت بہترین اس کی ڈومین اتھارٹی ہے گوگل میں، یعنی کہ ایک ویل ریکگنائزڈ آئیڈینٹی رکھتی ہے یہ ڈومین۔ اگر آپ اس کو مطلب سیل بھی کرو گے اس ڈومین کو، تو اچھی خاصی اس کی پرائس ملے گی۔ اور اگر ہم اپنی آن لائن گرو کو چیک کر لیتے ہیں، تو یہ ڈومین اتھارٹی آ گئی اس کی آن لائن گرو کی۔ آن لائن گرو کی یہ ابھی 11 ہے، یہ ابھی سٹارٹ میں ہے، ماشاءاللہ سے اس کی بھی اچھی ڈومین اتھارٹی بن چکی ہے۔ لیکن اگر یہ اس کو آن لائن گرو کو ہاں، تو اس کی اچھی ڈومین اتھارٹی بن چکی ہے۔ اس کا میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈومین کو بھی رجسٹر کیے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہوئے، 3 ماہ سے بھی کم عرصہ اس کو گزرا ہے۔ تو اس عرصے کے دوران اس نے اچھا خاصا سکور کر لیا ہے۔ اگر آپ ہماری کمپٹیشن میں اگر کوئی سائٹ دیکھو تو اس کا بالکل بھی نہیں ڈومین اتھارٹی میں کچھ مطلب یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی آرٹیکل پبلش کرتے ہو نا، تو وہ آٹومیٹکلی گوگل اس کو امپورٹنس دیتا ہے۔ جب آپ کی ڈومین کی اتھارٹی اچھی ہو نا، تو ایک اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے گوگل کے نظر میں۔ آپ جب بھی پوسٹ وہ آ جاتی ہے تو اس کی کافی زیادہ امپورٹنس دیتا ہے وہ۔ تو سکور آپ کا 30 بہت بیسٹ سکور ہے اس کا۔ انشاءاللہ 1 سال میں 30 سے اوپر لے جاؤں گا، 1 1.5 سال میں بیک لنکس، جو اس کورس میں بیک لنکس بھی بنانے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سارا کچھ انشاءاللہ اگر آگے ہے وہ اس میں بہت لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس ان سائٹس کی جہاں سے آپ نے بیک لنکس لینے ہیں، لیکن وہ میں فری میں تو انشاءاللہ دوں گا ہی، لیکن ان لوگوں کو وہ ملے گی جو ہمیں ای میل پہ سبسکرائب کریں گے۔ ای میل پہ سبسکرائب کریں، ہم ان کو ای میل اٹھائیں گے ان کے، اور انہی لوگوں کو وہ ای میل پوری کی پوری وہ پیج رینک جن کا اتھارٹی ویب سائٹس ہیں، ان کو وہی لوگ لیں گے، وہی ہمارے یوزرز لیں گے جن کو ای میل جن کا سبسکرائب ہوگا ہمارے پاس، ہمارے ڈیٹا میں سسٹم میں سیو ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ نیکسٹ میں انشاءاللہ دونوں چیزیں ڈسکس کروں گا، اس کے بعد ہم آف پیج بیک لنکنگ میں آئیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس، ہوپ بیسٹ فار یو۔
السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان طارق آن لائن گرو کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایسی ویڈیو کورس کے ساتھ، جو کہ آج میرا 9واں لیکچر ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایس سی او سیکھ رہے ہیں، تو ہم ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ سب کو بتایا ڈومین اتھارٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ آج میں جو ہے وہ پیج اتھارٹی کے بارے میں بتاؤں گا اور پیج رینک کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہر بیسیکلی جو اتھارٹی ڈومین اتھارٹی ہوتی ہے وہ جسٹ آپ کے ڈومین نیم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو پیج اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کے ڈومین نیم کی بھی ہوتی ہے، اور آپ کے جو باقی ڈومین سے جو لنکس ہیں، یعنی کہ جسٹ فار ایگزامپل میں کلک کرتا ہوں تو یہ بھی ایک پیج ہوگا، پیج ہی ہو گیا نا۔ جتنے بھی سائٹ میں پیج ہیں ان کی جتنے بھی یہ یہاں پہ لنکس آ رہے ہیں، سارا کچھ اس میں سب کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اور اسی لحاظ سے گوگل بھی اس کو امپورٹنس دیتا ہے۔ گوگل بھی اسی لحاظ سے اگر فرض کریں کہ آپ کے مقابلے میں کمپٹیشن میں وکی ہو ہے یا آپ کے مقابلے میں اتھارٹی اچھی ہے تو جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ وہ سارا کام کرنا، اگر ڈومین اتھارٹی جسٹ آپ یہاں پہ کوئی بھی ڈومین آپ لکھیں کہ چیک پیج اتھارٹی کے بعد یہاں پہ کوئی بھی اپنی ڈومین لکھیں، آپ کو بتا دے گا آپ کی پیج اتھارٹی کتنی ہے۔ فری پیج اتھارٹی چیک کر، میں ڈیزائنز میک پہ کلک کروں گا اور اسے چیک کروں گا کہ اس کی اتھارٹی کتنی ہے۔ واو، اٹس ریئلی گڈ۔ اگر آپ کی یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کی پیج کی اتھارٹی مطلب ڈومین کی حساب لگا لیں کہ آپ کی ڈومین کی اتھارٹی اچھی ہے، 30 سے اوپر ہے لیکن اگر آپ 30 پر چلے جاتے ہیں، 40 پہ چلے جاتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ سے 48 ہے اس کا اچھا خاصا جو ہے تو مطلب ہی جس چیز کی کوئی بات مانی جائے نا اس کو وہاں پہ اتھارٹی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کی بات زیادہ مانی، کسی بندہ ہے جو اس کی معاشرے میں یا آپ کے آس پڑوس میں زیادہ بات مانی جاتی ہے، یا آپ کا کوئی پنچایت ہوتی ہے نا گاؤں میں، تو اس کے سرپنچ جو پنچایت کا وڈیرا ہوتا ہے اس کو سرپنچ کہہ دیتے ہیں، یا کورٹ ہوتی تو سٹیز میں کورٹ ہوتی ہیں تو اس کے جو جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کو جج کہہ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جج تب اس کا سب سے زیادہ پتا مطلب کہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ جو بھی کہے وہ ماننا پڑے گا نیچے والوں کو۔ اسی طرح جتنا بھی مطلب اس کی اتھارٹی زیادہ ہوگی اس سے نیچے والی ڈومینز کو ان کے نیچے ہی رہنا پڑے گا، جتنی دیر تک اس کی اتھارٹی نہیں اوپر ہو جاتا۔ پیج رینک کے حوالے سے اس کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ڈومین اتھارٹی اس طرح انکریز کر سکتے ہو کہ جناب بیک لنکس بناؤ، لیکن آپ پیج اتھارٹی اس طرح انکریز کر سکتے ہیں کہ آپ میننگ فل کانٹینٹ ڈالیں یوزرز کے لیے، جو آپ کے سائٹ کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے اچھا کانٹینٹ ڈالیں، ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں اس میں ڈالیں، اس کو بیک لنکس بنائیں، اس میں فوٹوز ڈالیں روزانہ، مطلب کہ 8-10 دن بعد ہر آرٹیکل کو اپڈیٹ کریں۔ اس طرح اپڈیٹ کرنے سے یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اگر آپ ایک آرٹیکل لکھ کے اپنی سائٹ میں چھوڑ دیتے ہو نا تو اس کی اتھارٹی، چاہے آپ بیک لنکنگ کر رہے ہو، جتنی دیر تک اس کو اپڈیٹ نہیں کرو گے اس کی اتھارٹی کم ہی ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو روزانہ اپڈیٹ کرتے رہو وہ ترقی کرتا جاتا ہے، وہ ایک دو مطلب کہ وہ 1-2 پیج جو ہے وہ زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، اور اوپر چلا جاتا ہے۔ روزانہ آپ اس کو اپڈیٹ کرو، 2-3 دن بعد 2-3 دن بعد تو لازمی کرو، میں لازمی کرتا ہوں۔ آپ کو اس کا میں بتاؤں گا بھی کہ ایک ہوگا ایک جناب
وہ پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ جب اپڈیٹ کرتے ہو تو وہ گوگل کے انڈیکس جو کرالرز ہوتے ہیں، جو اسپائڈر ہوتے ہیں، وہ بار بار آپ کی سائٹ پہ آتے ہیں اور ان کو آپ کی سائٹ اچھی لگتی ہے، وہ بار بار آپ کی سائٹ پہ آنا پسند کرتے ہیں، آپ کی سائٹ کی اتھارٹی بڑھتی ہے، آپ کی سائٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، آپ کی بیک لنکنگ لازمی کریں۔ بیک لنکنگ کا تو میں لازمی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ بیک لنکنگ لازمی کریں۔ بیک لنکنگ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کانٹینٹ کو بھی یوزفل کانٹینٹ ڈالیں اور اچھا کانٹینٹ ڈالیں، کاپی نہ ہو، کسی کا چرایا ہوا نہ ہو، تو وہ گوگل پھر آٹومیٹکلی ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے گوگل، ان کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ بین بھی کر دیتا ہے گوگل۔ تو پیج رینک کی طرف آتے ہیں۔ پیج رینک بھی اسی طرح ہی ہے، جتنا جس کا زیادہ ہوگا، پیج رینک بھی اسپیشل پیجز کو ملتا ہے کہ جناب یہاں پہ آپشن ہوگا پیج رینک چیک کرنے کا بھی۔ اس کا یہ لازمی کیا کریں کہ جناب چیک کر لیا کریں لازمی کہ کی ورڈ ریسرچ کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے کی ورڈ ریسرچ کر لیا ہے، وہ اچھا آپ کو رسپانس دے رہا ہے، کی ورڈ آپ کو اس پہ لکھنا بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے کمپٹیٹرز میں کون کون سی سائٹس ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب آپ نے کوئی ایسی سائٹ ایسی چیز سلیکٹ کر لی ہے، کی ورڈ سلیکٹ کر لیا جس میں بہت بڑی بڑی سائٹس جو ہیں وہ آپ کے مقابلے میں، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ کمپٹیشن تو لو ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کمپٹیشن ان سائٹس کے ساتھ کرنا پڑے گا جو جن کی اتھارٹی، جن کے پیج یہ پیج رینک مطلب کہ پیج رینک کے بعد میں آؤں گا بیک لنکنگ پہ، جو مین پارٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ والا لیکچر صرف ان دو چیزوں میں، اس کے بعد ہم بیک لنکنگ باقاعدہ طریقے سے سٹارٹ کریں گے، اس میں سارا کچھ بتاؤں گا، جو پیچھے بھی میں دیکھوں گا کوئی چیز مجھ سے مس ہوئی ہے یا کوئی چیز نہیں بتائی گئی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ہر چیز بتانے کی، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ جناب کیا کیا چیزیں ان میں آتی ہیں اور کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح ایسے کرنی چاہیے ٹھیک طریقے سے۔ میرا یہ نہیں ہے کہ جناب اگر میں کسی کو کروا رہا ہوں کام تو وہ میں اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس طرح نہیں کہ اگر کسی کو میں فری کرا رہا ہوں اس کو اور طریقے سے پڑھاؤں یا کرواؤں، اگر میں ویسے کروا رہا ہوں تو ان کو اور پیسے لے کے کروا رہا ہوں ان کو اور طریقے سے۔ میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جناب جس کو بھی میں پڑھاؤں وہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے، ان کا واقع ہی اس کو فائدہ ہو۔ جسٹ فار ایگزامپل میں یہاں پہ یہ پیج رینک چیکر ہے، مونسٹر ڈاٹ کام میں ہر قسم کا ٹول موجود ہے، آپ کو بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جسٹ یہ میں جسٹ یہ اس کی بات بتاتا ہوں۔ میں جسٹ فار ایگزامپل میں گوگل کا چیک کرتا ہوں۔ گوگل کا دیکھیں جی پیج رینک 9 ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ جسٹ میں اگر فیس بک کی بات کروں، گوگل تو خیر سرچ انجن ہے ان کی اور بات ہے، اس کی میں اگر بات کر لیتا ہوں فیس بک کی، فیس بک کو چیک کرتا ہوں۔ فیس بک کا بھی 9 ہے۔ اگر ہم اپنے مقابلے کی بات کریں یعنی کہ بلاگ کی کسی کی بات کریں تو میں وکی ہاؤ کو لکھتا ہوں یا ای ہاؤ کو لکھتا ہوں، بہت مشہور بلاگز ہیں۔ ان کو پیج رینک مجھے بتانے کا اس طرح ہے کہ جس کو بھی پیج رینک، یہ دیکھیں اس کا 7 پیج رینک ہے، یعنی کہ یہ ٹریفک کے حساب سے آپ کے بیک لنکس کے حساب سے جتنے زیادہ بیک لنکس ہوں گے، جتنی زیادہ آپ کی ٹریفک ہوگی، جتنی زیادہ جو میننگ فل کانٹینٹ ہوگا، جو کوالٹی کانٹینٹ ہوگا، یونیک کانٹینٹ ہوگا، اس کے حساب سے آپ کو گوگل جو ہے نا مطلب پیج رینک دیتا ہے، آپ کو ٹریفک کے حساب سے پیج رینک دیتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ جناب منہ اٹھا کے گوگل نے وہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو پیج رینک مل جائے اس کی اتھارٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی ڈیفینیٹلی جس کو پیج رینک مل جاتا ہے
اس کی ٹریفک بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس کو گوگل بھی امپورٹنس دیتا ہے. وہ پھر گوگل اس کو ٹرسٹڈ سائٹس میں اس کی وہ سائٹ آ جاتی ہے جس میں گوگل کا ٹرسٹ بھی موجود ہوتا ہے, اس کے یوزرز کا ٹرسٹ بھی موجود ہوتا ہے. اصل میں گوگل چاہتا ہی یہی ہے کہ جو ہماری سائٹ سے ڈائیورٹ ہو کے نیکسٹ سائٹ پہ جائے وہ بہت اچھی سائٹ ہو, اور جو یوزر ہے اس کو اس کے مقصد کا کنٹینٹ ملے, تاکہ اس کا جو جرنی ہے اس کے یوزرز کا وہ شاندار ہے. کیونکہ گوگل ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتا ہے. ان کو مطلب ان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. گوگل سے ٹریفک تو آپ نے لینی ہے, آپ کو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا, جو وہ کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا, ادروائز گوگل ول کک آؤٹ یو. سو پیج رینک میرا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب اگر کسی کو پیج رینک مل جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی بہت اچھی ٹریفک ہے. آپ گوگل کا جتنا پیج رینک, اصل میں اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں, دیکھیں 10 نمبر ہوتے ہیں جن کو ایک پیج رینک, سب سے پہلے ایک پیج رینک ملتا ہے, پھر 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 سب سے زیادہ بڑا جو ہوتا ہے نا وہ پیج رینک ہوتا ہے, پھر 9 اس کے بعد کم, پھر 10 جو سب سے پیج رینک کم جو ہوتا ہے وہ 1 والا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ جناب جس کے پاس پہلا پیج رینک وہ بہت بڑی سائٹ ہے, سب سے اچھی سائٹ. نہیں, وہ نہیں ہوتا. جس کے پاس 9واں 10واں ہو وہ بہت اچھی سائٹ ہوتی ہے, وہ بہت بہترین سائٹ ہوتی ہے. تو آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور ہمیں ای میل پہ اور فیس بک پہ لازمی سبسکرائب کریں.